باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم 8 سپارہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم ان پر فرشتے اتاریں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے زندہ کر دیں تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ الحمدللہ آپ سب کو مبارک۔ اللہ کی مہربانی سے آج ہمارا 8 سپارہ شروع ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب سے بڑی بات عمل والا بنائے۔ سب سے پہلے جو کہہ رہا ہے وہ اللہ کہہ کے اور میں عمل کرنے والی بھی بنوں اور آپ لوگوں بھی سن کے سمجھ کے عمل کر کے آگے پہنچانے والے بنیں۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم سب کچھ ان کے اوپر ان کو نازل بھی کر دیں ان کے اوپر، یہ ایمان والے نہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ لاسٹ ویک کا سبق جو تھا نا 109 کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں، کیسی قسمیں بڑی بڑی کھا کے کہتے تھے۔ تو اس آیت میں سمجھ لیجئے ایک طریقے سے ان کا جواب ہے، جواب دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں غیب کی خبریں ان کفار کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان آیات میں جو ہے جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، اگر ان کو غیب کی بھی خبریں ان کفار کو سنانے کی بجائے، یعنی کہ بولنے کی، جیسے رسول اللہ تو بتا رہے تھے نا، کہہ کے بتا رہے تھے، تو ان کو سنانے کی بجائے اگر ان کو دکھا بھی دیں، ڈسپلے بھی کر دیں ان کے سامنے، یہ اپنی سر کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں، یعنی کہ جو ہماری آنکھیں ان سے بھی وہ دیکھ لیں جس طرح وہ مطالبہ کر رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اگر ان کے ڈیمانڈ کے مطابق ان کی فرمائش اگر پوری کر بھی دینا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوچیں ان کے سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے فرشتے آ جائیں نا، وہ کہتے تھے نا فرشتے اترتے ہوئے دکھائیں، اللہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو میں دکھا بھی دوں نا، وہ ان سے آ کے باتیں بھی کر لیں فرشتے اور وہ ان کو کہیں کہ تم اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، اگر تم نہ لائے تو ان کو خبردار کریں ایک بڑے دن کے عذاب سے، یا پھر یہ کہ مردے خبر سے نکل کے آ جائیں اور باتیں کرنے لگیں، ان کو بتائیں یہ نبی حق ہیں، جو ہے نا مرنے والے کو تو اب سبھی کچھ پتہ چل گیا، اس کا تو غیب ختم ہو گیا، تو وہ آ کے کہے کہ ارے بھائی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نبی حق ہیں، جو یہ بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ہم نے آخرت دیکھ لی ہے، ہم پر عذاب ہو رہا ہے، ہم نے انکار کیا، ہم پہ عذاب ہو رہا ہے، اور مرنے کے بعد خبر میں کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ، تمام اگلی مطلب سب کچھ بھی ان کے سامنے رکھ دیں، تمام اگلی پچھلی امتوں اور جو چیزوں کو ان کے سامنے بھی ہر چیز کو لا کے کھڑا کر دیں، مگر اللہ نے کہا یہ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی کہ سوچیں جب اللہ کہہ رہے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کیونکہ دور کی چیزیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ اپنی جان مت ہلاک کیجئے، معجزہ نہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے نا، آپ یہ مت سمجھیے کہ ان کو معجزہ نہیں دکھایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کفر میں ہیں، بلکہ ان کو اسلام پسند ہی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں ان کو پسند ہی نہیں ہے، ان کو اسلام کی تعلیمات اچھی ہی نہیں لگتی، ان کو وہ اپنی اتنی رنگین زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کے نفس ان کے آگے ہے، ان کو یہ ڈرائے، آپ کو پتہ نا ہمارا دین کتنا سوبر ڈیسنٹ اور نا ٹائپ کا ہے ہمارا دین، یہ چھچورے کام نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، ان کے یہاں کتنے رنگین، اور آپ نے دیکھا ہے کیا کیا ہوتا ہے، وہ
وہ کیا کیا ہوتا ہے سب کچھ آپ سب جانتے ہیں. تو ان کو اتنی رنگین زندگی، اپنی کتنے مزے کی زندگی، اپنے نفس کی بات مانو، اپنی جو جی چاہے کرو، ہر گناہ کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، زندگی کو انجوائے کرو. اور ہمارا دین تو کہتا ہے دنیا میں تم نے تمیز سے رہنا ہے، تمہارا سارا مزہ مرنے کے بعد ہے. ہمارا دین ہم کو یہ کہتا ہے. وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اپنا مشرکانہ مذہب چھوڑ کے توحید وہ اختیار کرنا پسند ہی نہیں کرتے. دنیا کی محبت ان کے دل دماغ پہ چھا گئی ہے، نفس کی لذت میں وہ گم ہو گئے ہیں، حقیقت سے ڈرتے ہیں، وہ فیس نہیں کرنا چاہتے. جو بھی بتایا جا رہا ہے ان کو اچھی نہیں لگتی. جب دل میں دیکھیے اتنی تنگی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو راستے پہ نہیں لا سکتی، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کہ جو اللہ جس کے لیے چاہ لے، کہ ہر چیز سامنے نہیں، وہ ایمان نہیں لائے مگر یہ کہ اللہ چاہے. اب اللہ کی چاہت سے کب ہوتی ہے آپ سب بہت اچھے طرح جاتے ہیں، جب انسان کا خود انٹرسٹ ہوتا ہے نا، اسی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جب انسان اپنے نفس کو آگے کر لیتا ہے نا کہ میں، تو پھر میں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارا اپنا ہوگا تب میں تمہاری مدد کروں گا. تو ان کے ایمان لانے کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ اللہ چاہے، اور ان کو ایمان اور ہدایت بخشنے کا اس کی کوئی حکمت کے خلاف، مطلب جو کچھ بھی اگر وہ چاہے گا کہ اس کو ہدایت دے تو وہ اس کی حکمت ہوگی اس کے اندر نا، وہ کوئی حکمت کے خلاف اس کا کام نہیں ہوتا. وہ ایمان اور اسلام کس کے دل میں زبردستی ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کسی پہ پریشر نہیں کرتا. آپ نے آیت الکرسی والی آیت پڑھی نا، لا اکراہ فی الدین، اللہ دین میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا. اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ زبردستی نہیں کرنا چاہتا. تو اسی بات پہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہی تھی نا، وہ جو اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ نے، کہ جتنا بھی کروڑوں شکر ادا کریں نا کہ اللہ کا کرم ہے، بس ہم اس نعمت کی ہم قدر کریں اور اس نعمت کو ہم اپنی خبر تک لے کے جائیں. بس اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو یہ نعمت وہ اس کو بخشتا ہے جو قدردان ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس کو دیتے ہیں جو واقعی جو ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے، اور وہ اپنی فطرت کو صحیح استعمال. جو لوگ دیکھیں، اب میں نے آپ کو کہا نا ہمارے اندر ایک چپ اللہ نے ڈالی ہے، خیر کی برائی کی تمیز ہے ہمارے اندر، اللہ کی پہچان ہے. تو جو اس فطرت کو بچپن سے صحیح لے کے چلتا ہے نا، گناہوں سے بچا کے، جو بھی ہے اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے. ایک انسان ہوتا ہے نا گناہ کر لیتے مگر ایک پیچھے سے ایک گلٹ ہوتی ہے، اگر اس گلٹ کو وہ زندہ رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں نا، اس فطرت کو زندہ رکھا ہے، تو پھر اس کو مزید توفیق عطا کی جاتی ہے. اور وہ جو ہے جو معجزہ دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں، وہ اپنی خواہش پرستی میں اندھے ہو رہے ہیں. یعنی کہ جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ معجزہ دکھاؤ تو ہی ہم ایمان لائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی خواہش میں اندھے ہو رہے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ممکن ہے، جب اللہ کا حکم ہو جائے تو کسی قسم کا انکار ممکن نہیں. اگر اللہ ان کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں آتی، کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا، اب کون بیچ میں آ سکتا ہے. تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. جب اللہ کا حکم ہو جائے کسی قسم کا انکار ممکن نہیں ہوتا. مگر اللہ نہیں چاہتا. قرآن دین پیش کر رہا ہے، وہ کوئی زبردستی کا دین نہیں. قرآن ایک بہت اچھی چیز ہے، وہ کوئی زبردستی والا دین تھوڑی تم کو پیش کر رہا ہے. قرآن دین پیش کرتا ہے، وہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس پہ جبراً کسی پہ کوئی بات ہو. جس بات کو انسان اپنے دل و دماغ سے خوشی سے قبول کرے، اللہ ایسے لوگوں کو زبردستی کا ہے نا ایمان والا بنانا نہیں چاہتا کہ جو قبول نہ کرنا چاہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ کے جبر میں وہ ایمان لے آئے تو ایسا ایمان لانا کوئی فائدہ تھوڑی دیتا ہے، ٹھیک. اور نہ ہی اللہ کو ایسا ایمان چاہیے، نہ کوئی زبردستی کسی پہ مارم پیٹی کر کے لائیں، وہ اس کو فائدہ بھی نہیں دے گا اور پھر اللہ کو چاہیے بھی نہیں. بہت کم ریئر ایسے چیزیں ملتی ہیں کہ جو جیسے ہم نے ابھی آخری آیت پڑھی تھی نا کہ ابھی جو اب ہم لوگ ریویو کر رہے تھے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا مگر فائنلی وہ لوگ جو ہے نا
آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہے، دل ان کے اندر اندھے ہو گئے، آنکھیں اندھے ہو گئی. تو ایسے بہت کم ایسے آپ کو سیرہ میں قصے ملیں گے کہ اتنے والوں کو بھی کسی کسی کو جس پہ اللہ کی مہربانی ہو گئی ہو. یہ وہ مہر، وہ سیل ہے جس کو صرف اللہ ہی کھول سکتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کے دل پہ یہ مہر لگ جائے، اللہ ہی کا کرم ہوگا کہ اللہ اس مہر کو کھول سکتا ہے، ورنہ کسی کے اندر وہ اتنی ہمت نہیں کہ کوئی جا سکے. جس پر کوئی خاص ہی کرم ہو جائے تو ہو جائے. تو اس کی ہمیں ایک مثال احادیث میں ملتی ہے کہ حضرت، اس کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. حضرت ابو ہریرہ، آپ سب جانتے ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ماں نا آپ کو بہت برا بھلا کہتی رہتی ہے، مجھ سے نا اب مزید برداشت نہیں ہوتا، کہ مجھ سے نہیں سنا جاتا کہ وہ آپ کو اتنا برا کہتی ہیں، میں نہیں کر سکتا، پلیز رسول اللہ آپ دعا کر دیں کہ جو ہے نا میری ماں کو مطلب اپنی اسلام قبول ہو جائے. تو حضرت ابو ہریرہ اپنی ماں کو مطلب پہلے بہت منت کرتے کہ آپ اسلام لے کے آ جائیں، اسلام لے کے آ جائیں، لیکن وہ نہیں لاتی تھیں. تو اب بس کہنا چاہیے نا کہ اللہ، میں نے آپ سے کہا نا، جس کو اللہ 100 میں سے ایک کے لیے کسی لیے چہلے اس کا نصیب ہے. تو ایسے لوگ کہ جس کے اوپر مہر جو بھی ٹو مچ جس پہ ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ قبولیت کا وقت تھا. شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی مرضی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، اور میں نے دوڑ لگا دی، اور میں دوڑ کے گھر گیا، دروازے پہ پہنچا، ماں نے کہا تم ادھر ہی رہو، میں غسل کر رہی ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. تو ایسی مثال کہیں کہیں آپ کو ملتی ہے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ، یہ جو ابو جہل ہے نا، اس کا نام کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، عمر بن حشام تھا، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا. ابو جہل سے آپ سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں نا، ان دونوں میں سے کسی کو ایمان کی دولت دے دیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی کتنے سخت مخالفین میں سے تھے، ہے نا. تو اللہ نے قبول کیا، اور عمر رضی اللہ کو اسلام کا، مسلمانوں کی ان کو شرف ملا. تو ایسے بہت ریئر ایسے کیسز ملتے ہیں. ابو جہل پہ تو دیکھیں مہر لگ گئی، اس نے تو مان کے نہیں دیا، حالانکہ سب آپ جانتے ہیں کہ سب اس کے سامنے تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی حفاظت کرے. آگے بتایا جا رہا ہے مگر یہ کہ چاہے اور اللہ، لیکن بہت سے ان میں سے نہیں جانتے. اچھا، اب اس میں سے جو میجورٹی ہیں وہ نہیں جانتے، اکثریت جو ہے نا وہ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جاہل جو ہے نا، آپ ان پڑھ کو نہیں سمجھیں، ان پڑھ جاہل نہیں، بلکہ جو سرکش ہوتے ہیں نا، متکبر ہوتے ہیں نا، ان کو یہاں جہالت سے ترجیح دی جا رہی. یہ نہیں کہ جو بیچارے کالج اسکول نہیں گئے ان کو جاہل نہیں کیا جا رہی، دل کے اندر کی جو سختی ہوتی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے دلائل دے دیں، مگر وہ یقین نہیں کرتے. اس لیے ان کے سامنے بڑی سے بڑی بھی کوئی نشانی بات بھی پورا کر دینا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ تو ہم پہ جادو ہو گیا ہے. تو جو جاہل ہوتے ہیں نا، دیکھیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہہ لیجئے جہالت کو یعنی کہ معلوم نہیں ہے، جیسے آپ اور میں تھے، ہم ایجوکیشن تو حاصل کر رہے تھے مگر ہمیں قرآن کا کوئی علم نہیں تھا نا. انسان علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کی جہالت پھر کیا ہوتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. پھر الحمدللہ ہم نے قرآن کا علم حاصل کرا اور ہمارے اندر جو ہے وہ شعور آیا، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم نے آگے بڑھ کے قبول کر لیا. تو اس سے کیا ہو گیا کہ ایک انسان ہے، بہت سارے انسان ابھی بھی ایسے ہیں جن تک یہ دین پہنچا نہیں ہے، یہ میسیج نہیں پہنچا. جب ان کو بتاؤ سمجھاؤ تو ان کی جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اور پھر جہالت کا علاج کیا ہے؟ علم ہے، اس کا مطلب ہے. اور دوسری ٹائپ کی جو جہالت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کوئی خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں.
وہ سمجھتے ہیں جو ان کے دماغ میں بات ہے، ان کی تعصب کہہ لیں، ان کی خاندانی رسم و رواج کہہ لیں، جو کچھ بھی آپ ان کی ہٹ دھرمی کہہ لیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس دین پہ ہیں، وہ جو کر رہے ہیں بس وہ ہی صحیح ہے، میں نہ مانوں، ان کو کوئی بھی کچھ بات بتا دے وہ میں نہ مانوں والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا علاج جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جو اس کی اصلاح کرنا بھی چاہیں نا، وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں زیادہ تمہیں درس دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ تو ان کا کوئی علاج نہیں۔ تو اکثریت جو ہے وہ جہالت میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان کو کچھ بھی دکھا دیں وہ ایمان نہیں لائیں گے الا کہ اللہ چاہے، مگر میجورٹی جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ اب آیت نمبر 112، میں نے شاید یہ بتایا نہیں تھا، آج ہم انشاءاللہ 112 سے لے کے 115 تک انشاءاللہ جائیں گے۔ اچھا 112 ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن کر دیے شریر آدمیوں کو، جنوں کو، جو ایک دوسرے کے فریب دینے کے لیے جو ہے وہ بھڑکدار باتیں کرتے ہیں، ٹھکانے سے بدل کے سکھاتے ہیں، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، سو تو چھوڑ دے، وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کو مشرکین کی جو دشمنی کر رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، کیونکہ جب اسلام لے آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کفار کتنی تکلیف دے رہے تھے، جو مسلمان ہو رہا تھا ان کو بھی اور رسول اللہ کو بھی۔ تو اب آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ جو مخالفت آپ کی ہو رہی ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ فرسٹ ٹائم کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جب بھی اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے ہر دفعہ ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے کہ لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ یہ نہیں کہ صرف جھٹلایا اور انکار کیا، بلکہ اذیت بھی دیکھتے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں ان کو اپنا شہر چھوڑ کے جانا پڑا، اسی طرح رسول اللہ بھی ہجرت کرے۔ تو انبیاء کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، اور ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے ماننے والوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے کون ہوتے ہیں ایسے؟ جنوں میں سے ایک، اور جو ہے شریر نبی کے لیے دشمن ہوتے ہیں، شریر آدمیوں کو، جنوں کو، اور ایک دوسرے کے فریب دینے کے لیے۔ تو یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جنوں میں سے دیکھیں، جن جو ہوتے ہیں وہ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں نا وہ شیطان ہوتے ہیں۔ جن کی بھی ایک پورا ہے، جو اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جو کافر جن ہوتے ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ جنات ہم کو نظر نہیں آتے، مگر انسانوں کے جو شیطان ہیں نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جو اللہ کے احکام پہ، اب آگے کیا ہے، زخرف القول غرورا، تو جو اللہ کے احکام میں کیا کرتے ہیں، شک و شبہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے درمیان پیدا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا مذاق بناتے ہیں، نافرمانی کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے، یہ جو شیطان نما انسان اور جن ہیں، جن تو وسوسے ڈالتے ہیں نا، انسان تو پریکٹیکل آپ کے منہ کے سامنے ہی آ کے بولتا ہے۔ تو ایسے لوگ باتوں کو ہم کیسے پہچانے؟ وہ اپنے باتوں سے، عمل سے پہچانے جاتے ہیں۔ اوپر سے انسان اور کیا ہے، اندر سے شیطانیت ان کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو زخرف القول، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا، یہ بڑا پیارا سے ایک ورڈ ہے کہ اللہ کی سنت ہمیں پتہ چل گئی کہ جب نبی کو بھیجا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، شیطان اور شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں وہ رسول اور اللہ والوں کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ کیوں اللہ دشمن پیدا کر دیتا ہے؟ جو نیک انسان ہوتا ہے یا جو اللہ کے دین، ہم گھر میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم فیملی میں بھی دیکھ لیتے ہیں، جو اللہ کی دین کی بات کرے گا سب اس کے جو ہیں اگینسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر دشمن نہ ہونا تو کام میں نا تیزی نہیں پیدا ہوتی، موٹیویشن نہیں آتا۔ ایک ہوتا نا کہ جب آپ کے کوئی اگینسٹ آتا ہے نا تو ایک ضد پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے نہیں میں تو کر کے دکھاؤں گی، میں تو کر لوں گی، ضرور کروں گی۔ تو
یہ ایک سسٹم ہے جو اندر سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو اگر دشمن نہ ہو تو کام میں کیا ہے، تیزی نہیں آتی، اور کام میں جو ہے وہ نکھار پیدا نہیں ہوتا، خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی. نبی اور نبی کے ماننے والے تو ایک، جیسے آپ نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ، ان کو جتنا کہہ دے اللہ 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 کو نہیں مانو، وہ بولتے نہیں ایک اللہ ہی کو میں مانوں گا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایک امتحان ہوتا ہے. اور پھر جب آدمی دیکھتا ہے نا کہ دشمن مجھ پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے، کوئی مجھے ٹارگٹ بنائے ہوئے ہے، تو وہ بھی کیا کرتا ہے، اس کو بھی چیلنج آتا ہے. تو جو بھی کام کرے گا تو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس دشمن کو جو ہے نا اور زیر کر دوں. اور یہ دشمن کون ہوتے ہیں؟ کیا اللہ نے بتایا؟ جنوں کے، جو میں نے بتایا نا، برے لوگ جو کفار ہوتے ہیں وہ شیطان، اور انسانوں کے شیطان برے ہوتے ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے. کیوں انسان نما شیطان کو پہلے ذکر آیا؟ آپ نے دیکھا نا اس آیت میں پہلے انسان کا ذکر آیا، بعد میں شیطان کا ذکر آیا. تو کیوں ایسا ہوا ذکر بعد میں جن والے شیطان کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جن والے جو شیطان نا زیادہ انسان والے شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان وہ شیطانوں سے زیادہ خطرناک انسان ہوتے ہیں. تو آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں دیکھیے تو شیطان بھاگ جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں. یہی سنا ہے نا آپ نے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ جب ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. مگر جو انسان ہوتے ہیں نا وہ وہیں رہتا ہے، وہ وہیں رہتا ہے. ہم اس کو قریبی دوست بھی سمجھ جاتے ہیں، اپنا خیر خواہ سمجھ جاتے ہیں. ہم اس کو ہم اندر کی جو شیطانیت ہے ہم اس کی وہ نہیں سمجھ پاتے. شیطان تو آیت الکرسی سے بھاگ گیا، مگر وہ جو شیطان ہے وہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو انسان نما ہوتے ہیں یا شیطان ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یوں ہی بعضہم الی بعض زخرف القول. اچھا، تو کیا کرتے ہیں؟ یوں ہی یعنی کہ خبر دینا، کسی کو پتہ نہ چلے، تیزی سے ادھر سے ادھر بات کرنا. اور ان کو وہی کہتے ہیں، یعنی کہ فرشتے جیسے تیزی سے رسول کے پاس پیغام لاتے ہیں نا، کسی کو خبر نہیں ہوتی، اسی طرح اس میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، جھٹ پٹ ایسے ان کا گروپ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو یہ غلط چیزیں انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. شیطان کی طرف سے جو وحی آتی ہے نا، وہ تیزی کے ساتھ خبر دیتے ہیں، کسی چیز کو خبر دینا. اور زخرف القول ہے نا، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں بڑا اتنی اچھی بات نظر آتی ہے، مگر کیا ہوتا ہے اس کے اندر خرابی ہوتی ہے. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم فروٹ لے کے آتے ہیں، اوپر سے اتنا اچھا، کاٹو تو اندر کالا. یہ انسان ہوتے ہیں، شیطان نما انسان، جس پہ ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں تو پناہ مانگتے ہیں نا جن اور انسان سے. ایسے انسان اوپر سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا، خیر خواہ بننا، مگر اندر ان کو دیکھو تو شیطانیت بھری ہوتی ہے. تو ایسے ہوتے ہیں، یعنی کہ اوپر سے اچھی، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنا، مگر اندر سے ان کی برائی ہوتی ہے. تو بات کو کیا کرتے ہیں، وہ خوبصورتی سے لپیٹ شپیٹ کے بات کرتے ہیں کہ لوگ پہچان نہ سکیں، اللہ کے ذکر سے رک جائیں. دنیا کے کاموں کی وجہ سے وہ شیطان ہوتے ہیں، یعنی کہ اور جو سبب ہے نا وہ شیطان ہے. ایسی بات کرنا کہ لوگوں کو دھوکے میں پڑ جانا، مانے بات کرنا، یا ایسی بات کرنا کہ انسان کنفیوز ہو جائے. دیکھیں کوئی بھی تو آپ کو یہ نہیں کہے گا نا کہ آؤ میں تم کو بھٹکاتا ہوں. کوئی ایسا بولے گا؟ ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے اس کے پاس. کہ اگر کوئی ایسا بولے کہ آؤ میں تمہیں بھٹکاتا ہوں، تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے یہ ان کے کام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کو چھوڑ دو. نا سکھاتے اگر تیرا رب چاہتا تو یہ وہ لوگ ہیں جو کام نہ کرتے، سو تو چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ. اب یہ جو ایک دو گروپ ہے نا، ایک اللہ کا گروپ ہے اور شیطان کا گروپ ہے. تو اللہ نے شیطان کے گروپ کو دی ہے ایک وقت مہلت دی کہ تم بھی اپنا جو کر کے دکھاتے ہو دکھا دو. تو اللہ نے یہ ایک سسٹم بنایا. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ ان تمام نبیوں کو گزرنا پڑتا ہے، اور جو صالحین ہوتے ہیں ان کو بھی گزرنا پڑتا ہے. یہ ایک امتحان ہے. تو جو سلیم فطرت لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ایمان کو میں نے آپ کو بتایا نا، نکھار آتی ہے، اس پہ
نکھر جاتے ہیں اور اہل کفر کو مہلت مل جاتی ہے۔ تو جب یہ امتحان آتا ہے تو جو مومن ہوتا ہے اس کا ایمان باہر آتا ہے، اور جو کفر والے ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم لمٹ بھی دیتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو، تو یا اپنے لیے عذاب سمیٹ لو یا اپنے آپ کو فکس کر لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے۔ اللہ یہ جو اچھے برے دن لاتے ہیں، اچھا یہ سب جو کچھ ہوتا ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور اس میں کیا ہے، اللہ اپنی حجت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میں اس امتحان میں ڈال کے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ تو ایک طریقے سے وہ ایگزام روم ہوتا ہے، سمجھے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ان کے قانون امتحان کے تحت ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت یہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسانوں اور جنوں کو حق اور باطل دونوں میں سے کسی کو نہ چوز کرنا ہوتا ہے، مطلب ان کی جو آزادی دی گئی ہے، اگر وہ سب کو نیکی کی، اگر اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی راہ پر ہدایت دے دیتا تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ کوئی شریر آدمی، کوئی شرارت کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہتا، اس کی لیکن حکمت ہے کہ جیسے میں نے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ زبردستی کی بجائے لوگوں کو خود اختیار دیتا ہے نا، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے کہ تم خود اپنے سے چوز کرو کون شیطان کی یہ جو کون شیطان بننا چاہتا ہے، کون انسان بننا چاہتا ہے۔ تو یہ آزادی اللہ کی ہے، ورنہ تو دیکھیے کوئی کچھ بھی نہ کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ اللہ کا امتحان کا سسٹم ہے، یہ ہوگا تبھی تو پتہ چلے گا نا کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے۔ اس طرح تو اگر سب ایک ہی طرح ہو جائے تو فرشتے بھی اللہ کے ہیں، ہے نا۔ تو ان کو حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنی راہ پر چلیں، ان کو جو ہے دعوت دیتے رہیں، جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا ان کو اپنے باطل میں، کفر میں، بدعات میں، من گھڑت چیزوں میں ان کو پڑے رہنے دیں، وہ خود جو ہے نا اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اب 113 آیت پہ ہم جاتے ہیں، اور اسی لیے کہ اور تاکہ جھکیں ان کی طرف دل ان کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، تاکہ پسند کرے اس کو، اور تاکہ کرتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو اب ہم نے جیسے نا شیاطین اور جن اور انس کو پڑھ کے آئیں کہ انبیاء صالحین کی مخالفت کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، بدعات ایجاد کر لیتے ہیں، برائیاں کر لیتے ہیں، جو بھی مہلت جو اس دنیا میں دی گئی ہے نا اس کے لیے جو حق پر ہے ان کی سچائی کا امتحان ہوتا ہے، دوسری طرف جھوٹے باطل ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی شیطانی چالوں اور شرارتوں سے اپنے جیسے جو شیطان نما لوگوں کو نا پسند کرتے ہیں، وہی والی بات، جو جیسا ہوگا وہ اسی کے قریب چلا جاتا ہے نا۔ تو یہ سب جو جال یہ لوگ بچھاتے ہیں، اس قسم کا جو گروپ ہوتا ہے، شیطانی گروپ جو ہوتا ہے، وہ اس قسم کے پورے جال بچھاتے ہیں، تو جو ان کی طرح کے مائنڈ والے اور ان کی طرح پسند، وہ انہی کے لیے قریب آ جاتے ہیں، جو شر اس کو کمانا کہیں گے آپ۔ تو اس دنیا میں وہ کماتے ہیں، یہ ڈھیل، یہ مہلت میں نے آپ سے کہا تھا نا لازمی ہے، ضروری ہے، یہ امتحان کے لیے ضروری ہے۔ تو جو انسان کو اللہ نے اختیار و ارادہ دیا ہے، جو آپ کو مجھے دیا ہے، تو جو لوگ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ان کی اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد آخرت آئے گی، اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، تو ایسے ہی لوگ کیا ہوتے ہیں جن کو ان باتوں پہ یقین نہیں ہوتا، وہ شیطان کی دعوت کو پسند کرتے ہیں، ان کی لگژریز کی، ان کی من پسند چیزوں کو پسند کرنے لگتے ہیں کہ دنیا ہی، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، دنیا، لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، موج مستی کر لو، پھر کس نے دیکھا ہے، جوانی ایک دفعہ آئی ہے کر لو۔ اور جو مومنین ہوتے ہیں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جوانی بھی ایک دفعہ آئی ہے، زندگی بھی ایک ہی دفعہ ملی ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے ہمیں سمیٹ کے جانا ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو ان کا مرکز جو شیطانی قسم کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ان کا مرکز صرف کیا ہوتا ہے، دنیا اور اس کا عیش و عشرت، وہ اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اب ہے 114، سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اسی نے تم پر واضح کتاب اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے واضح کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے ٹھیک نازل ہوئی ہے، سو تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔
تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کو جواب دے رہے ہیں، اے نادانو، تم لوگ کیا ہو؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم حاکم بنا دوں؟ کسی اور کو تلاش کروں؟ کیا کوئی اور بھی فیصلہ کرنے والا ہے؟ حالانکہ اللہ نے تمہاری طرف قرآن کو نازل کیا ہے، جس سے انسان کی ہدایت کے لیے کتاب دنیا میں بھیجی ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں کتنی اچھی باتیں بتاتا ہے، اور ان کے اندر تمام کام کی باتیں ہیں۔ اس قرآن کے اندر تمام زندگی کی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں، خوب کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان کے لیے کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے۔ میں تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو فیصلہ کرنے والا نہیں ٹھہرا سکتا، میں نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو حاکم بنا لوں۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی کتاب، جن لوگوں کو اللہ نے کتاب نازل کی نا، اس سے پہلے وہ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، کون ہے یہ؟ یہود و نصارہ، وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب قرآن حق ہے، اور ان کی کتابوں میں اس کی پہلے سے ہی پیشن گوئی ہوئی ہے، اور تم سب اچھے سے جانتے ہو کہ یہ وہی قرآن ہے اور یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری کتاب ہے تیرے رب کی طرف سے آئی ہے، بالکل ٹھیک اور سچ باتیں لے کر آئی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ایمان کا دیکھیے مطلب ہی کیا ہے؟ یقین۔ اور جب اگر اس کے اندر شک شامل ہو گیا، یقین جو ہمیں ایک اللہ پہ یقین ہے اور ہمیں رسول اللہ نے جو کچھ بتایا گیا ہم یقین کرتے ہیں، ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے مگر ہمارا یقین ہے، تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ اور جب یقین کے بیچ میں شک شامل ہو جائے گا تو وہ تو سب برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو ان شیطان اور انسان کا جو دیکھیے جو مقصد ہے نا، جو ہم نے پچھلی آیت بھی پڑھی تھی، جو شیطان ہوتے ہیں اور جو انسان نما شیطان ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کو اسلام کے راستے سے روکیں۔ جو ہو سکتا ہے وہ اپنا پورا ایفرٹ لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح کوئی مسلمان نہ ہو سکے، اور اگر جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس ٹائم، ان کی پہلی خواہش یہی ہوتی تھی کہ وہ ان کے دین سے ان کو پلٹ دیں، ہے نا، اور جو اسلام لانا چاہ رہے ہیں ان کو اسلام قبول کرنے سے روکیں۔ کیا اگر آج آپ دنیا میں دیکھیں تو شیطانیت پوری کتنی پھیلی ہوئی ہے نا، کتنا ہر جگہ ہے ہی ہے، وہ اپنا کام کتنے زور شور سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی، تاکہ ہم ان انسان نما شیطان اور جو شیطان ہوتے ہیں وہ ان کے ہم چنگل میں نہ آئیں، آمین۔ اب ہے آیت نمبر 115، یہ لاسٹ ہے۔ اور تیرے رب کی بات پوری سچی اور انصاف کی ہے، اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ جو کلام ہے تیرے رب کا ہے، قرآن جو آیا، اور اس کے اندر جو بھی باتیں ہیں، وعدے ہیں، وعید ہیں، خبر اور جو خوشخبریاں ہیں یا وارننگز ہیں، ہر چیز حق ہے۔ جو تمام جہانوں کا بھی رب ہے، جو یہ کلام جس نے نازل کیا ہے وہ رب تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس میں حق بات کہی گئی ہے۔ جو قرآن ہے اس میں حق بات کہی گئی ہے، اس میں ہر ایک کو نقصان سے بچانے کا پورا خیال رکھا گیا۔ اللہ نے پورا انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، اللہ جانتا ہے اس کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نقصانات ہیں، تو اس میں اس کو جو گائیڈ دی گئی ہے قرآن میں، وہ اس کے لیے بہترین گائیڈ ہے۔ اس میں ہر ایک کو نقصان سے بچانے کا پورا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کوئی اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ جو قرآن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور جو کہتا ہے وہ اپنے رب سے کہو، اور جو بھی ہم اپنے رب سے کہو وہ سب سے سننے والا ہے۔ اپنے دل کی بات، جو تمہارے خیالات ہیں، جو تمہارے ذہن کی باتیں، دل کی باتیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ پروردگار وہ سب جانتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یہ لوگ تمہارے نفع کی بات نہیں بتا سکتے، کیونکہ دیکھیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنا علم حاصل کر لیں گے، دنیاوی
بھی علم آپ یہ کھا لیں، آج ایک بک آتی ہے، پھر نیکسٹ ایئر دیکھیں 6 مہینے نہیں گزرتے کوئی دوسرا اس سے اچھی کتاب لے آتا ہے، اور جو پہلی کتاب ہوتی ہے وہ اس کے تمام جتنے بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، نئی دوائیاں آ جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ دوائی سب سے اچھی ہے، یہ علاج اچھا ہے، مگر آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جاتا ہے، نئی چیز آ جاتی ہے۔ تو لوگ تمہارے نفع کی بات نہیں بتا سکتے، لوگوں کو کیا پتہ، وہ تو انسان ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا ایک لمیٹڈ ذہن ہے، انہیں کیا پتہ ہے کہ کیا پرفیکٹ ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انسان کے لیے کیا نفع مند ہے، کون سی چیزیں نقصان دی۔ تمہارا رب جو ہے وہ جانتا ہے، علیم ہے، وہ جانتا ہے، اس کے ہر کام جو ہوتا ہے وہ حکمت سے پوشیدہ ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے کلام کو سچائی کے ساتھ دل سے مانو۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں اس جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ جو اس آج جو ہم تمام شیطان و جن کی جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جو شیطان نما انسان ہوتے ہیں اور جو جنات میں سے جو شیطان ہوتے ہیں جو مخالفت میں سب کو جمع کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو آ کے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے شیطان نے جو ہے نا آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا وعدہ کر کے آیا ہے، ٹائم لے کے آیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ کیوں گمراہ کرتے ہیں، کیوں نیک لوگوں کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، کیوں نیک لوگوں کو ہی وہ بادر کرتے ہیں، ان کو کیوں اوروں کی فکر نہیں ہوتی، کیوں ایک مسلمانی کی فکر ہوتی ہے کہ اس نے اسکارف پہن لیا وہ ایسا ہو گیا، کیوں میڈیا مسلمانوں کے پیچھے رہتا ہے؟ تو اس لیے کہ وہ شیطان نے مہلت مانگ کے آیا ہے اللہ سے، اور خدا سے وہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں آدم کی اکثریت کو نا شرک پرستی میں مبتلا کر کے چھوڑوں گا، بے حیائی میں، سب سے بڑی تو شرکی ہے نا، اس میں مبتلا کر کے چھوڑوں گا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا تھا نا تم اور تمہارے ماننے والے جو کوئی بھی ہوگا جو ایسا کرے گا میں اس کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اگر اللہ سے اس نے ڈیمانڈ کی تھی تو اللہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا شیطان کے جتنے بھی آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو شیطان کے گروپ جو بن گیا ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے ٹریپ میں آ گئے۔ جو ہم نے زخرف القول پڑھا تھا نا، کیسی مٹھی مٹھی باتیں کر کے ایسی باتیں کر دی کہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایسا جما کے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے، ایسا سجاتے ہیں، برائیوں کو اچھائی بنا کے دکھاتا ہے۔ یہ ہے زخرف القول، برائی کو اچھائی بنا کے دکھا دینا۔ اب دیکھتے ہیں نا آپ شراب کی بوتلیں کیسی خوبصورت ہوتی ہیں، کبھی آپ نے دیکھا شراب کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے یا شراب کی بوتلیں کتنی خوبصورت بناتے، اور اندر اس کے کیا ہے اللہ کی نافرمانی کی چیزیں، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے شیطان۔ تو یہ لوگ جو ہے نا شیطان کے ٹریپ میں آ گئے، شیطان کے وعدے کو سچ کر دکھایا، پورا انہوں نے اس کا جو ہے نا سچ کر دکھا دیا اس کا ساتھ دے کے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بھی اپنا فیصلہ دکھا دیا اور وہ پورا ہو گیا۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ وعدہ کر کے آیا تھا، اور آج میجورٹی جو ہے نان مسلمز ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے شیطان کے گروپ میں شامل ہیں۔ اور پھر وہی والی بات کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے ہی پیدا ہی مسلمان گھر میں کر دیا، تو ہمیں اس کی نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ اور ہم آج دنیا میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو سب سے بڑا مذہب ہے جو شرک پہ ہے وہ کون ہے؟ عیسائیت ہے۔ ایک نبی کے نام پہ اس نے جو گھڑا ہے نا، کس طریقے سے دیکھیے اس نے بیوقوف لوگوں کو بنا، کیا ان لوگوں کے پاس عقلیں نہیں ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی یہ لوگ بناتے ہیں، کیا نہیں بنا ڈالا انہوں نے؟ کیا ان کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ایک ہے اور یہ نہیں ہو سکتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ زخرف القول ہے، یہ شیطان نے اس کو سجا کے بتایا ہے، اس کو مطلب ٹیڑھا کر کے بتایا ہے، خوبصورت سجا کے بتایا ہے کہ لوگوں کی عقلیں وہاں ہو گئی ہیں۔ اور جبکہ اللہ نے فطرت میں اللہ کی اپنی پہچان ڈالی، انہوں نے اپنی فطرت کو مٹا دیا، شیطان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔
تو آج آپ اور میں ہم اس زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کیا کر رہا ہے اور لوگ اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ تو اللہ آپ پہ اور مجھ پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ جیسے کہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں۔ یہی نہیں کہ اللہ کا ایک گروپ ہے انعمت جن پہ انعام ہوا ہے، اور اللہ کا غضب جن پہ ہوا ہے وہ بھی ایک گروپ ہے۔ شیطان کا ایک اللہ کا گروپ، اللہ کے ماننے والے، اور شیطان کے۔ تو اللہ تعالی ہم کو نیک لوگوں میں شامل کرے اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم کو استقامت دے، اور جتنے امت مسلمہ ہیں ان کو اپنے مسلمان ہونے پہ شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اور جو لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہو کے انفارچونیٹلی آپ دیکھیں نان مسلم بن رہے ہیں، اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل کتنا عام ہو گیا ہے کہ اپنا دین کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کے کچھ اور بن جاتے ہیں۔ تو اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ بہت دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اسلام پہ رکھے، اس کے لیے دعائیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نیک ہدایت توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔